بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دے دی جائے، جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑو، فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب نماز ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے، تم نماز پڑھ چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کو کھڑا ہوا خطبہ پڑھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے اچھا ہے جو دنیا کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ ماشاءاللہ آج نمازیوں سے مسجدیں پوری بھری بھری ہیں۔ آپ نے جو سورہ جمعہ کی اس رکوع کی ان آیتوں کا معنی سماعت فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو پوری زندگی جمعہ کے دن کا ضابطہ بیان فرمایا کہ جب بھی جمعہ آئے، وہ رمضان کا جمعہ ہو یا رمضان کے بعد کا پوری زندگی کا جمعہ ہو، جمعہ کے دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص نماز اسی لیے دی گئی ہے اس کی اہمیت کے بنیاد پر کہ آج ظہر کی نماز نہیں پڑھنا، 4 رکعت نماز نہیں پڑھنا، آج 2 رکعت نماز پڑھنا۔ لیکن یہ 2 رکعت نماز بہت قیمتی ہے۔ اس نماز کے لیے تمہیں اذان سنتے ہی دوڑ جانا ہے، خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے، دکانداری کو بند کر دینا ہے۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، اب ہمیں اللہ کی یاد میں دوڑنے کا حکم ہے۔ دیکھیے چلنے کا حکم نہیں ہے، فمشو چلو، فذهب جاؤ، یہ الفاظ استعمال نہیں فرما کر کیا فرمایا؟ فسعوا، دوڑو۔ اچھا دوڑنے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی گر جائے راستے میں۔ دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایکٹیویٹی سے، آپ کے عمل سے لگے کہ اب آپ کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں باقی رہا، اب آپ نماز کے لیے جلدی کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، دیکھنے میں لگ جائے کہ اب آپ دنیا سے منہ پھیر لیا آپ نے، اب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور جلدی کر رہے ہیں کہ میں جلدی سے مسجد پہنچوں۔ یہ نہیں کہ ابھی تو امام صاحب لمبا بھاشن دیتے ہیں، پھر عربی کا خطبہ ہوتا ہے جو ہم اجمی لوگ کیا سمجھیں، وہ کیا بک رہے ہیں۔ البتہ رہی 2 رکعت نماز تو پڑھ لیں گے،
ہم ابھی 2-4 پنچر اور بنا لیں، 2-4 گاہکوں سے اور نمٹ لیں، تھوڑا سا اور بھی اپنا بینک بیلنس مضبوط ہو جائے، اور پھر ہم انشاءاللہ اس وقت پہنچ جائیں گے جب امام صاحب پہلی رکعت میں کھڑے ہوں گے۔ تو وضو کرنے میں 1-8 منٹ لگتا ہے، اب لمبی قرات ہوگی، وضو کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ حافظ، اگلے جمعہ کو پھر اللہ تجھ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ہے حال۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ کبھی بھی جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھدار ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جو تم کر رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو وہ بہتر نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب نماز ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، پھر روزی تلاش کرو اور اللہ کو یاد بھی کرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جمعہ کی رمضان المبارک کی آخری جمعہ میں نمازیوں کی تعداد یکسر اتنا زیادہ بڑھ کہاں سے جاتی ہے؟ رمضان ہی کے اور جمعہ میں اتنی بڑی تعداد کیوں نہیں ہوتی؟ رمضان سے پہلے کے جمعہ میں اتنی بڑی تعداد کیوں نہیں ہوتی؟ پھر یہ ہے کہ رمضان کے یا کسی بھی مہینے میں صرف جمعہ فرض نہیں ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، مسلمان ان دنوں میں کہاں رہتے ہیں؟ آج مسلمان مسجدوں میں آتے ہیں رمضان کو خیرباد کہنے کے لیے۔ میں بار بار کہتا آیا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسلام میں جمعۃ الوداع کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں، لیکن بعض غلط چیزوں کو اتنا زیادہ اٹھایا گیا، اتنا زیادہ اپنایا گیا کہ وہ ہماری نسلوں کے ذہن میں اتر گئی ہیں، رگ و ریشے میں سما گئی ہیں، اور پھر وہ ہمارے دل سے نکلنے والی نہیں ہیں۔ ہم نے اس کو اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس جمعہ کو سرکار بھی اپنے آفسوں میں چھٹی دے دیتی ہے، جبکہ اسلام میں اس جمعہ کی جمعۃ الوداع کی کوئی خاص الگ سے کوئی اہمیت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے۔ عام جیسے جمعہ ہوتا ہے ویسے یہ جمعہ ہے۔ عام جمعہ کو تو چھٹی نہیں ہوتی، آدھے گھنٹے کی چھٹی نہیں دیتے، لیکن آج پورے دن کی چھٹی انہوں نے دے رکھا ہے۔ ہم نے ان کو بھی غلط سمجھا دیا کہ آج کا جمعہ وہ ہماری چھوٹی عید ہے۔ ہر جمعہ عید ہے، ہر جمعہ چھوٹی عید ہے، صرف یہ رمضان کا آخری جمعہ نہیں ہے۔ اس جمعہ کو مسجدوں میں اتنی بڑی تعداد میں آ جانا اور اس جمعہ کا نام جمعۃ الوداع رکھ دینا، یہ سب بات بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کی زندگی میں ایک رمضان المبارک اور عطا فرمایا، اور رمضان المبارک میں ایک الگ فرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمایا، روزہ رکھنے کی۔ اور روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اس روزے کا مقصد ہے تمہاری زندگی میں تبدیلی، لعلکم تتقون، تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں کے چھوڑنے والے بن جاؤ۔ روزے کا یہی مقصد بیان کیا گیا قرآن پاک، لعلکم تتقون، تبدیلی آنا، زندگی میں بدلاؤ آنا۔ تو 1 مہینہ تقریباً گزر گیا، اب جو یہ آخری جمعہ ہے، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہم نے اس 1 مہینے میں اپنے اندر کتنی تبدیلی لایا، کچھ بدلاؤ آیا۔ یہ عملی مشق تھا 1 مہینے کا،
روزہ رکھوا کر، بھوکا رکھ کر، نماز پڑھوا کر، قرآن پڑھوا کر، رات کو جگا کر، شب قدر کروا کر، یہ سب کروا کے اللہ پاک 1 مہینہ کی پریکٹس کروانا چاہتے تھے کہ تم 1 مہینہ اچھی پریکٹس کر لو تاکہ تمہارا 11 مہینہ بھی اچھا ہو جائے۔ اب ہمیں خود جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا۔ شب قدر بھی 4 شب قدر تو اللہ کے فضل و کرم سے گزر گئی، اب 1 شب قدر 29 کی باقی رہ گئی ہے، اور یہ شب قدر جو گزری جمعہ کی رات تھی، 27ویں شب تھی، اور شب قدر کے علامات میں سے کچھ علامات بھی ظاہر ہو رہے تھے، مگر وہی مسلمان کے چند افراد مسجدوں کو آباد کیے ہوئے تھے، باقی کچھ لوگ سڑک کا معائنہ کر رہے تھے کہ سڑک بڑی خوبصورت چکنی چکنی بن رہی ہے، اب تو دوڑنے میں اچھا لگے گا، ان کی پوری رات سڑک پہ گزر گئی۔ جو گھر میں سوئے رہ گئے، نہ انہوں نے کچھ اچھا کیا نہ کچھ برا کیا، وہ برابر سرابر ہو گیا۔ جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمایا وہ مسجد میں آ کر یا اپنے گھر میں ہی قرآن پاک پڑھتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، دعا کرتے رہے، کچھ کرتے رہے، وہ تو نفع میں رہے۔ وہ بتائیں جو سڑکوں پہ رہے ان کو کتنا ملا، وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کمایا۔ انہوں نے ایک قیمتی رات کو گنوا دیا، جس رات کی قیمت اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، مستقل ایک سورہ نازل فرما کر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر کی رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 80 سال میں ملیں گے۔ ایک آدمی اگر 1 شب قدر پا لیتا ہے اور 1 شب قدر کی رات عبادت کر لیتا ہے تو اگر 80 سال زندہ نہ بھی رہے لیکن اس کے نام اعمال میں 80 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی سودا تو نہیں تھا جس کو مسلمانوں نے اتنے آسانی سے گنوا دیا۔ اللہ ان کو قبول فرمائے جنہوں نے کچھ کیا، اللہ ان کو معاف فرمائے جنہوں نے بھول کیا، غلطی کیا، اپنے وقت کو ضائع کیا۔ کیا ان کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ آنے والا رمضان ان کو مل پائے گا؟ کیا انہوں نے اللہ پاک سے کچھ لکھا پڑھی کر لیا ہے کہ ان کو آگے کا رمضان بھی ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو رمضان ہم نے دیا اس کی تو تم نے قدر نہیں کیا، تو اب کیا امید لگائے بیٹھے ہو کہ اگلا رمضان ہم تم کو دے دیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہم 11 مہینے کے بھولے بھٹکے ایمان والے اس 1 مہینہ میں اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ 11 مہینہ تو ہمارا جیسا تیسا گزرا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول ہے، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے، لیکن 1 مہینے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم تھوڑا سا کر کے دیکھو تو ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تم میرے آگے ہاتھ تو پھیلا کر دیکھو، ہم تم سے مان جائیں گے، ہم تمہاری بات مان لیں گے، جو تم کہو گے ہم کر دیں گے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ پاک نے اتنا موقع دیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کو منا لیا۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے، ہم نے، آپ نے کوشش کیا ہو اللہ کو منانے کی، لیکن ایک قاعدہ کلیہ ہے، اس کو خالی یاد رکھنا ہے۔ اللہ تو کائنات کے مالک ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ جب ایک بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر دیا ہے، اب آپ مان جائیے، اے اللہ ہماری تو دنیا بگڑ گئی ہے، ہماری زندگی بہت بری ہو چکی ہے آپ کی ناراضگی کی وجہ سے، اے اللہ آپ مان جائیے۔ تو آواز آتی ہے اوپر سے، اللہ سب سن رہے ہیں، اللہ جواب دے رہے ہیں۔ ہر کوئی نہیں سنتا ہے، جس کو اللہ نے صلاحیت دیا ہے صاحب دل وہ سنتے ہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم مجھے یعنی کائنات کے سب سے بڑے مالک کو کہہ رہے ہو کہ آپ مان جائیے،
تم بتاؤ کہ تم مجھ سے مان رہے ہو، مجھے مان رہے ہو، تم میری مان رہے ہو، تم میرے نبی کی کوئی بات مان رہے ہو، تم بتا دو کہ تم مجھے مان رہے ہو اور میری مان رہے ہو، میرے نبی کی مان رہے ہو، تم بتا دو، ہم تم مان جاتے ہیں، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ پھر ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اگر یہ جواب اللہ کی طرف سے جو آتی ضرور ہے، یقیناً آتی ہے، ہم سن نہیں پاتے ہیں، اگر ہم سن لیں تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اگر اس آواز کو سننے کی طاقت اللہ ہمارے کانوں میں ڈال دیں اور ہم اللہ کا یہ جواب سن لیں تو ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ لیکن یہ آواز آتی، مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے پہلے کہ اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اپنے دل سے ایک سوال کر لینا چاہیے کہ اے اللہ کے بندے، تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کے اندر، تم ناپاک قطرہ تمہارا وجود ہے، تم اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ تم اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے رسول کی کیوں نہیں مانتے؟ اور جب تم اللہ اس کے رسول کی نہیں مانتے ہو تو کس منہ سے تم اللہ کو کہہ رہے ہو کہ اللہ مان جائے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ آج دنیا ہماری یوں نہیں بگڑی ہے، ہمارے اندر حد سے زیادہ بگاڑ آ گیا ہے، اس لیے دنیا ہماری بگڑ چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے بندے شاید تجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ تو نے کتنا گناہ کیا ہے، لیکن مجھے تو سب معلوم ہے کہ تم نے کہاں کہاں کتنا گناہ کیا ہے، تم نے مجھے ناراض کرنے کا کتنا غلط کام کیا، مجھے سب پتہ ہے، آج تو ہم سے معافی مانگ رہا ہے اور میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تو قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو قرآن پاک میں ایک دم اعلان عام کر دیا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر خوب ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس میں اتنی تاکید ہے، عربی والے ہی جان سکتے ہیں، آپ سب لوگ کہاں جانیں گے اس کو؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، آگے پھر لگا دیا جمیعا، سب کے سب معاف کر دے گا، کچھ نہیں چھوڑے گا۔ کتنی عمومیت ہے، کتنی تاکید ہے، سب کو معاف کر دے گا۔ آگے پھر فرمایا کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے، انہو، بے شک وہ، غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ فرماتا میں نے تو اعلان کر دیا کہ میں معاف کر دوں گا، تو ایک جواب خالی دے دے۔ اللہ فرماتا ہے ایک جواب خالی دے دے۔ تیرا بھائی ایک غلطی کیا ہے تیرے سامنے اور تو سال بھر سے ناراض ہے، اس کو تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تیری بیوی ایک غلطی کر دی، تو اس سے ناراض ہے، اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تیرا پڑوسی ذرا سی غلطی کر دیا، ایک غلطی کیا، تو اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ایمان والا، اس سے تیری ذرا سی غلطی ہو گئی، تو اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو بتا، تو اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اپنی بیوی، پڑوسی، بھائی، کسی کو بھی مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم تیری زندگی کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیں، جا پہلے اپنے بھائی کو معاف کر دیں، پہلے اپنے بھائی کو معاف کر کے آ۔ ادھر تو اپنے بھائی کو معاف کرے گا اور ادھر میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنے بھائی کو معاف کر سکیں، سال سال بھر سے منہ پھلائے بیٹھے ہیں، حق دبائے بیٹھے ہیں، ہم اللہ سے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی کے تمام بڑے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو بتائیے یہ بھول ہے کہ نہیں؟ یہ
رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے آیا تھا کہ ایمان والا ایک دوسرے کا بھائی ایسا بن جائے کہ پتہ نہ رہے کہ اس کے اندر کوئی دوری ہے۔ کتنا طریقہ سکھایا گیا، کھلا دے پلا دے، افطار کرا لے، محبت سے بات کر لے، ایک دوسرے کو معاف کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اب رمضان المبارک جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک رات اور دے دیا ایمان والوں کو، رمضان کی آخری رات، اس کا نام الگ سے رکھ دیا اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ اب آپ سوچیں کہ انعام کی رات میں کوئی انعام لینے والا اللہ کو ناراض کر کے انعام لے سکتا ہے؟ آخری رات میں تو ہمیں بس ایک دم سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا چاہیے، اے اللہ رمضان تو جیسی تیسی کٹ گئی، گزر گئی، اب یہ آخری رات ہے، بس تو مان جا، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آخری رات میں بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عید کی رات اور بقرعید کی رات، یہ دونوں قیمتی راتیں ہیں، اور یہ دونوں راتیں ہماری سبزی باغ میں گزر جاتی ہیں، خریداری میں گزر جاتی ہیں، ٹہلنے میں گزر جاتی ہیں۔ ہم اس کی قیمت اور اہمیت کو نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ آخری چلتے چلاتے بھی نفع اٹھانے کی رات ہے، ہمیں کچھ کر لینا چاہیے۔ مسلمانوں، آپ حالات سے بے خبر تو نہیں ہوں گے، حالات پہلے جیسے تو اب نہیں رہے، اور ہم سراسر آسمان کی طرف دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ میرا اللہ کہاں ہے۔ ہم اتنے ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، میرا اللہ کہاں ہے؟ میرا اللہ ابابیل کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ میرا اللہ دشمنوں کو ہلاک و برباد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہم ہی کیوں ستائے جا رہے ہیں؟ بس یہ سوچ ہماری عادت بن چکی ہے۔ ہمیں ہمارے سامنے حالات صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو تلاش کریں، زندگی میں دیکھیں کہ کہاں پر ہم سے کیا بھول ہو رہی ہے۔ ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے، یہودیوں کا بڑا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، مسلمان وہاں پڑے ہوئے ہیں، وقت گزر رہا ہے اور قلعہ ہے کہ فتح نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہودیوں اپنے کے پاس مال و دولت ہے، وہ اپنے قلعہ میں محصور ہیں، بند ہیں، اور موج مستی سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں، پڑے رہو قلعہ کے باہر کتنے دن تک، ہم تو قلعہ کا گیٹ نہیں کھولیں گے۔ اور مسلمان گئے تھے قلعہ فتح کرنے کے لیے، تو صحابہ کرام نے جائزہ لیا، اپنا جائزہ لیا کہ ہم سے کہیں پر بھول تو نہیں ہو رہی۔ ایک معمولی سی بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے مسواک کرنا چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صرف سنت نہیں ہے، اس کے دو ڈبل فائدے ہیں۔ ایک تو منہ کی صفائی ہوتی ہے اور ایک اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ مسواک سے دو ڈبل فائدے ہوتے ہیں، منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے۔ وہ چھوٹ گیا ہے، بس جا کے اعلان کر دیا امیر قافلہ نے کہ سب مسواک کرو جلدی جلدی، سب نے مسواک کرنا شروع کر دیا۔ اور یہودیوں نے یا شاید عیسائیوں نے وہ قلعہ کے فصیل پر سے دیکھا کہ یہ میاں جی لوگ کیا کر رہے ہیں، اچھا یہ ہمیں ہمارے چبانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایسا روب طاری ہوا، ایسا روب طاری ہوا کہ انہوں نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا، چابی دے دیا، کہا کہ تم سے لڑنا ہمارے بس کی بات ہے۔ یہ ایک دم تاریخ ہے، سچی تاریخ ہے۔ دوسری قوموں نے ایک دن نہیں بہت دنوں تک ہمیں ٹٹولا ہے، ہماری کمزوریوں کو پرکھا ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کے شیدائی، یہ شمع رسالت کے پروانے،
یہ صرف چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ ہم شمع رسالت کے پروانے ہیں، شہدائی ہیں، دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ یہ کہاں تک سچے ہیں اپنی بات میں؟ انہوں نے ٹٹولا تو دیکھا کہ یہ تو بڑے آسانی سے میرے رنگ میں رنگ سکتے ہیں، میرے کلچر میں ڈھل سکتے ہیں، یہ آرام سے ہولی کھیل سکتے ہیں، یہ آرام سے داڑھی منڈا سکتے ہیں، یہ آرام سے بے ٹوپی کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ آرام سے وہ ایک پینٹ ابھی چلا ہے۔ ہمیں غصہ یوں نہیں آتا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پینٹ سے ان کو کیا الرجی ہوتی ہے، پینٹ سے الرجی نہیں ہوتی ہے، لیکن اب جو وہ پینٹ ہے، ایک تو پہلے پینٹ انہوں نے پھاڑا تاکہ ان کی نماز نہیں ہو، گھٹنے کے اوپر اگر پھٹا ہوا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، بس پینٹ کو پھاڑ کے اس پر فیشن کا لیبل لگا دیا، یہی کرنٹ فیشن ہے، سب پہنو۔ ہم بھی پہننے لگے، ہم پہن لے تو آپ نماز نہیں پڑھیے گا میرے پیچھے، یہ پینٹ والا امام ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، آپ پہنیے، آپ کے لیے حلال، آپ کے لیے جائز۔ شرم تو آتی نہیں۔ ہمیں غصہ اس پر آتا کہ یہ پھٹا پھٹا پینٹ باندھ کر جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، پھر کیوں آتے ہیں وہ؟ اور اتنا ہی پر بس نہیں ہوا، اب تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نرم چارہ ہیں، ان کو جیسے چاہے پگھلا لیں، جو چاہے مورتی ان کی بنا لیں۔ اب انہوں نے اسی پینٹ پر، گھٹنے پر مکہ کی تصویر لگایا، دکھلاؤں آپ کو موبائل میں، ابھی خانہ کعبہ بنا ہے پینٹ کے گھٹنے پر، میاں جی پہنے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ پینٹ کے پیچھے یہاں ہپ کے اوپر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم خشخط حروف میں لکھی ہوئی ہے، بناوٹ کے ساتھ، میاں جی پہنے ہوئے، ان کے کمر کے پیچھے اللہ اس کے رسول کا نام بسم اللہ لکھا ہوا، پوری رحمان رحیم لکھا، پہنے ہوئے۔ پینٹ، وہ ٹی شرٹ جو پہنتے ہیں نا لوگ، ٹی شرٹ، کتنا پیارا نام ہے دیکھیے، ٹی شرٹ، اس پر پورے میں اللہ اللہ محمد محمد لکھا ہوا ہے، پہنے ہیں۔ غصہ اس پر آتا ہے۔ یہ قوم اتنی بدعقل ہو سکتی ہے کہ دوسرے ہمیں زہر کھلانے لگ جائیں اور ہم آرام سے گھٹ گھٹ پینے لگ جائیں زہر، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے کہ ہم زہر پی رہے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے ہمیں اسلام سے دور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اسلام کو ذلیل کرنے کے لیے ہمیں استعمال کر رہے ہیں، اور ہم انجانے میں اپنے دین کو، اپنے اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کا ہمیں احساس تک نہیں۔ جب دیکھا کہ اب یہ قوم پورے طور پر ہمارے رنگ میں رنگ چکی ہے اور ہمارے کلچر میں ڈھل چکی ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ اب باقی کیا رہا، یہ بھگوا بھی لٹکا لو، اب یہ بھگوا بھی مسجد کے گیٹ پر، مسجد کے مینارے پہ لٹکا لو، اور اب کبھی مت بولنا کہ تمہارا الگ سے کچھ پرسنل لا ہے، اب تو سب کو سول کوڈ میں آنا ہے، اب جو ہم کہیں گے وہی تم کو کرنا ہے، ہم جیسے شادی بیاہ کریں گے تم کو بھی کرنا ہے، ہم جیسے مریں گے جئیں گے تم کو بھی ویسے کرنا ہے، اور اب تم کو مسجد کے باہر گیٹ پر خبردار خبردار کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہم تو پورا جلوس وہ گیٹ پر ہی، وہ سڑک پر لے جائیں گے، ہم تو سارا کچھ وہ روڈ پر کریں گے، میدان میں کریں گے، مگر تمہیں مسجد کے باہر اذان کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ بڑے نمازی بنتے ہو، پڑھو نماز، ہم نماز کے لیے منع نہیں کر رہے، لیکن خبردار آواز باہر نہیں نکالنا، اور تم میں کا کوئی باہر نکل کے نماز نہیں پڑھنا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بڑا نرم چارہ ہے، اس کو جیسے چاہو دبا لو، اور یہ دبنے کے لیے تیار ہیں، یہ میرا سب کچھ اپنانے کے لیے تیار ہیں، ان کے پیشانی پہ بل نہیں پڑتا ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑے آسانی سے 3 طلاق پاس کروا لیا، سب سے بڑی عدالت سے مہر لگوا لیا، ہم نے تو بڑی آسانی سے 370 کا وہ معاملہ ختم کر دیا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے تو چھو منتر میں بابری مسجد کو ختم کر کے اتنی بڑی مندر بنا دیا، اب تو کیا ہے، اب تو جس مسجد کو چاہیں گے کر لیں گے اور جو چاہیں گے کر لیں گے۔ یہ ایسے ہی تھوڑے ہو گئے، اس کی تو لمبی تیاری چل رہی تھی نا، انہوں نے ہم کو ٹٹول لیا کہ اب یہ کچھ نہیں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ تو اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ وہ ایک مار کھاتا رہے گا تو دوسرا مسکرائے گا، پھر وہ مار کھائے گا تو یہ مسکرائے گا، بولے گا وہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، وہ۔
دنیا نے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا؟ رمضان اس لیے آیا تھا کہ سارے باتوں کو دل سے نکالو، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بن جاؤ، اور دیکھو وہی کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور دوسری کوئی بات مت کرنا۔ اب ہم خواہی کسی کو شور مچا کے 3 بجے رات سے ہم جو ہے اس کی نیند خراب کریں، کہیں اسلام میں ہے؟ کوئی بتا دے گا؟ آپ نے کل پرسوں حدیث سنا ہوگا، اللہ کے لاڈلے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کہاں؟ اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تو سلام کرتے ہیں۔ اچھا ہم میں سے کون کون ہے جو بتا دے؟ ہاتھ مت اٹھائیے گا، اپنے دل کو جواب دیجیے، ہم کو مت جواب دیجیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو، گھر والوں کو سلام کرتے ہیں؟ کوئی بتا دے تو جانے، کوئی نہیں ہوگا، شاید کوئی نہ ہوگا، کچھ ہوں گے، ہو سکتا ہے۔ یہ قوم تو ابھی زندہ ہے، ایک آدمی زندہ ہے تو پوری قوم زندہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور رات کے وقت میں تشریف لے جاتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں۔ یہ سنت زندہ ہوگی ہمارے گھروں میں؟ سب لوگ اپنے دل سے پوچھیں، اللہ کے نبی کی یہ سنت ہم زندہ کریں گے اپنے گھر میں جا کر؟ جب جائیں گے دروازے پہ پہلے سلام کریں گے، جو بھی ہو گھر میں، بیوی ہو، ہاں وہ تو غیر کو آئی لو یو کہنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی بیوی کو آئی لو یو کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم میاں جی ہیں نا، جس بیوی کو ہم نے خرید کے لایا ہے لاکھوں لاکھ کے جہیز میں، ہم اس کو سلام کریں گے؟ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتے ہیں۔ کیسے سلام کرتے ہیں یہ بتانے کی چیز ہے۔ فرمایا اس انداز میں سلام کرتے ہیں کہ جو جاگا ہوا ہے وہ تو سن لے، اور جو سویا ہوا ہے اس کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ پیارا طریقہ۔ اب اس امت کو یہ سبق نہیں ملا کہ ہم اپنے کسی عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائیں، جب اپنے گھر میں سوئی ہوئی اپنے گھر کی عورت کو بھی ہمارے سلام سے ان کی نیند خراب ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، تو سحری میں گانا گا کر کے نعت پڑھ رہے ہیں، ڈنکا پیٹ رہے ہیں، اٹھ جاؤ سحری کھا لو۔ یہ اغل بغل والے کہتے ہیں کہ تمہارا رمضان تمہاری سحری مبارک ہو، ہم کو کیوں جگا رہے ہو؟ ہمیں تو صبح 6 بجے اٹھنا، آفس جانا، دکان جانا، ہمیں کیوں جگا رہے ہو؟ ہماری نیند کیوں خراب کر رہے ہو؟ اچھا ہم تم کو بتائیں گے۔ اب وہ بتا رہے ہیں، بولیے یہ بات کیسی لگی؟ کم سے کم سوچنا چاہیے نا کہ اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا، دنیا کہاں سے کہاں بڑھ گئی۔ اب کیا کوئی ہمارے مائک کا محتاج ہے کہ جب تک کہ ہم مائک پر نہیں پکاریں گے کسی کی سحری نہیں ہوگی؟ اب تو یہ موبائل کم بخت اتنا چلاتا ہے، اتنا چیختا ہے کہ کسی کو سونے نہیں دیتا، وہ اس وقت تک بجتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی کان نہیں ہٹا جائے، اس کو روکا نہیں جائے، وہ بجتا ہی رہتا۔ تو پھر اب اس مائک کی ضرورت ہے؟ اب ہم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بہت کر لیے، اب تو 5 وقتہ بھی نہیں پکارنے دیں گے۔ اپنا بہار بچا ہوا ہے، لیکن کب تک؟ یہ بکری کب تک خیر منائے گی؟ جب سب جگہ ہوگا اور یہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا تو بہار کب تک بچے گا اور ہم کب تک بچیں گے؟ اس لیے مسلمانوں بس یہ ہے کہ ہمیں تیار ہو جانا چاہیے اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے۔ آخر میں ایک آدھ بات اور کہنا چاہتا ہوں، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ ابھی رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر نماز میں کوئی اعلان ہو رہا ہے، اس مدرسہ کا، اس مدرسے کا، اس مدرسے کا، اس مدرسے کا۔ تو یہ باتیں محسوس بھی ہوتی ہیں اور معلوم بھی ہوتی ہیں کہ لوگ طرح طرح کے کمنٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا منہ سے بول جاتے ہیں، مدرسوں کے خلاف بھی بول جاتے ہیں اور ان کے خلاف بھی بول جاتے ہیں۔ میں صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علماء ہیں اور حفاظ ہیں، یہ 30 پارہ کے حافظ بھی ہوتے ہیں یا عالم دین ہوتے ہیں، اور وہ ہم ہی میں سے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں،
ان کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے، ان کا بھی گھر ہوتا ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے گھر کو، بچوں کو، سب کو چھوڑ کر وہ دور دراز پورے رمضان یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اس مسجد سے وہ مسجد، وہ مسجد سے وہ مسجد، آپ سے دو پیسے، دو چار روپے مانگ کر جمع کرتے ہیں۔ ان کو کیا پڑی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ محنت کر کے کمانے کے تو اور بھی راستے ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی راستے میں جا کر تھوڑی بہت محنت کریں گے تو اللہ ان کے مقدر کی روزی ان کو دے ہی دے گا۔ لیکن ان کو یہ پڑی کیوں ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں، سن لو کہ جو کام ہم نہیں کر رہے ہیں وہ کام وہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے دین کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، ہم تو اپنی دکانداری میں مگن ہیں، ہم تو اپنے کاروبار میں مگن ہیں، لیکن دین زندہ کیسے ہے اس کو سوچ لیں کہ یہ لوگ مدرسہ چھوٹا سے بڑا ہر طرح کا مدرسہ کھول کر دیہات میں، گاؤں میں، شہروں میں، محلوں میں، کہیں کہیں کھول کر اس بستی سے 2 آدمی، اس بستی سے 2-4 بچے لے کر سب کو جمع کر کے اس کو وہ دین پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ بتائیے کہ یہ سب جگہ ہو رہا ہے؟ ہم اور آپ سب کر رہے ہیں یہ کام؟ اور اگر وہ بھی چھوڑ دیں جیسے ہم نے، آپ نے، سب نے چھوڑا، وہ بھی چھوڑ دیں تو بتائیے کہ یہ قرآن پاک صرف الماریوں میں رکھا رہے گا؟ اس کو کوئی پڑھنے والا بھی ہوگا؟ ہمیں دین کا کوئی مسئلہ بتانے والا بھی ہوگا؟ دین کی تعلیم کہاں ہوگی؟ سرکاری اسکولوں میں ہو رہی ہے، ہو جائے گی، وہاں تو اردو مٹائی جا رہی ہے۔ ہمیں تو مادری زبان کی بھی فکر نہیں ہے، اسکولوں سے اردو نکالا جا رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور یہ دین زندہ ہے۔ آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں، بہت سے ممالک میں جہاں سخت پابندی لگا دی گئی ہے، مدرسوں میں تالا جڑ دیا گیا ہے، آج وہاں کوئی بچہ قرآن پاک پڑھنے والا نہیں۔ وہ دن نہ آئے۔ اللہ ہم لوگوں کو، آپ کو، سب کو عزت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما دے، سہارا عطا فرما دے۔ اس کے لیے دین کو زندہ رہنا ہے، اور دین زندہ صرف مدرسوں میں نہیں رہے گا، دین زندہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان رہو مگر ہمارے رنگ میں رہو، تمہاری زندگی میں اسلام کا کوئی رنگ دکھائی نہیں پڑنا چاہیے۔ یکساں سول کوڈ کا یہی مطلب ہوتا ہے، کچھ اور مطلب ہوتا ہے کہ تم مسلمان رہو مگر اسلام کا رنگ تمہاری زندگی میں دکھائی نہیں پڑنا چاہیے۔ تو آج ہمیں، آپ کو، سب کو طے کر دینا ہے، طے کر لینا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ ہم اسی لیے نمازی، ہم اسی لیے ہیں غازی۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کو زندہ رکھیں گے، پہلے اپنی زندگی میں زندہ رکھیں گے اور پھر پوری دنیا میں زندہ رکھیں گے۔ اور اگر کوئی آڑے آئے گا تو ہم اپنی جان کو لگا دیں گے جیسے صحابہ کرام نے لگایا تھا۔ اسلام بچ جائے گا، ہم چاہے مٹ جائیں گے، ہم یہاں مٹیں گے، ہم وہاں پر آباد ہو جائیں گے جا کر۔ ہماری صرف ایک دنیا نہیں ہے، ہم دونوں دنیا کے انسان ہیں۔ ہم اس دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے زندہ رہ رہے ہیں، اور ہمیں اس دنیا سے زیادہ وہ بھی نہیں، لالچ بھی نہیں ہے۔ زندہ رہیں گے تو دین پر، اسلام پر زندہ رہیں گے، اور اگر دین میں، اسلام میں رکاوٹ آئے گی ہم اپنی جان کی قربانی دے دیں گے۔ سب لوگوں کو عہد کر لینا چاہیے، اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا ہمارے دین اسلام میں تو ہم ہیں کس دن کے لیے؟ ہم قربان ہو جائیں گے، اسلام کے لیے جان لگا دیں گے، اسلام کو زندہ رکھیں گے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے جا کر۔ آج یہ عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے وہ بڑی اپنی پیٹھ ٹھوک رہے ہیں کہ اتنی مائع کو تروا دیا ہم نے، نمازیوں کو مسجد سے باہر نکلنے میں رکاوٹ ڈال دیا ہم نے، یہ کر دیا۔ ان کا یہی کام تھا۔ وہ یہ تو نہیں بتا پا رہے ہیں نا کہ انہوں نے کتنے بے روزگاروں کو روزگار دے دیا، انہوں نے کتنی لڑکیوں کی عزت بچا دیا۔ یہاں تو لڑکیوں کی عزت سرے عام لٹ رہی ہے، یہ پورا اے ٹی ایم اٹھا کر کے لوگ بلڈوزر سے لے جا رہے ہیں، پورا اے ٹی ایم، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کے اندر دم نہیں ہے، ان کے اندر اگر دم ہے تو صرف اتنا کہ وہ مائع کو تروا دیں گے، پیٹھ ٹھوکیں گے ہم نے مائع کو تروا دیا، ہم نے مدرسوں کو بند کروا دیا۔ لعنت ہے، اس لیے عہدہ نہیں ملا تھا، اس لیے حکومت نہیں ملی تھی۔ ہمیں آپ کو ایک ہو جانا چاہیے۔ اب کوئی دو پناہ ہمارے اندر، اب ہمارے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اب یہ ہمارے لیے موت کا سبب بن جائے گا، ہماری بربادی اور تباہی کا خیمہ بن جائے گا۔ اب ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔